مدنی صاحب بھی تشریف ہیں لائے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار آئے ہیں. بس 2-4 منٹ میں اپنی بات، اپنا تعارف، کچھ باتیں رکھ دیں. اللہ جزائے خیر دے. بس ایک یہ ہو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور اس مدرسہ جمیلہ الحارثی کے ذمہ دار ان کے ساتھ اور تمام ذمہ داران اور ہماری بچیاں، عزیز بیٹیاں اور معلمات، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم لوگ یہاں مدرسے جمیلہ الحارثی کے بیچ ہم لوگ کھڑے ہیں. اس مدرسے کا نام میں زمانے سے سن رہا ہوں اور مولانا فہیم چترویدی حافظہ اللہ برابر کہا کرتے تھے کہ شیخ ہمارے مدرسے کی زیارت کرے. اور جو بات ہے، میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی 10-20 بچیاں پڑھ رہی ہوں. میں اس کثیر تعداد کو دیکھ کر کے میرا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا ہے کہ میں خوشی سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں. میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اتنا بڑا مدرسہ، اتنی کثیر تعداد اس گاؤں دیہات کے اندر، جہاں ویسے بھی جدوکھا گاؤں کا نام سن کر کے ہم لوگ ادھر آتے نہیں تھے. راستہ صحیح نہیں، سائیکل سے کسی زمانے میں بچپنے میں 6-7 سال کی عمر میں کبھی آئے تھے، پتہ نہیں کب آئے تھے، بخار لگتا تھا. تو آج جو یہ آبادی دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑے شہر کے اندر ہوں. میں بچیاں، میری بیٹیاں اور میری بہنیں، میں بہت ہی خوش نصیب ہوں اور آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک شرعی علم کے لیے جو ہے یہاں تشریف لائی ہیں. آپ کی ماں باپ، آپ کی والدین اس مدرسے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم کے لیے جو ہے بھیجے ہیں، جس علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ شرعی علم رکھنے والے اور جو لوگ شرعی علم نہیں رکھتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے اور جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو، انجینئر کیوں نہ ہو، اس پورے شہر بلکہ پورے نیپال کے سب سے بڑے ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کہا کہ وہ قرآن و حدیث کے علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کا مقارنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہا کہ جنت والے اور جہنم والے یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب ہے. اور کیوں نہ کامیاب ہو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کی تلاش اور جستجو میں گھر چھوڑتا ہے، باہر نکلتا ہے، جس راستے پر چلتا ہے، کہا کہ وہ جنت کا راستہ ہے. میری بیٹیاں، میری بہنیں، پیاری معلمات، آپ کس راستے پر ہیں؟ جنت کے راستے پر ہیں. کس راستے پر ہیں؟ جنت کے راستے پر ہیں. خوش ہو جائیے. آپ کی والدہ محترمہ، مائیں کس لیے بھیجا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ وقت ہے، اور ہمارے امیر محترم نے جو باتیں کہی ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے
وہ مقدمہ ہے، اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کی ان نصیحتوں پر ہم عمل کریں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزیں اہل علم بتاتے ہیں: ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغت۔ اس کے بعد کہتے ہیں ارشاد و استاد و طول و زمانی، کہ آدمی کو ذہین ہونا چاہیے، ذہن ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس